جیسے میں اور آپ کرتے ہیں مشکل پڑنے کے اوپر. اور ایک دن میں نے دیکھا دو چھوٹے چھوٹے پتے جیسے ہلکا سا چمٹا ہوتا ہے نا، اور ایک باریک سی نگر کے اوپر باہر نکلے کھڑے. اور میں نے چیخ کے آواز دی، میں نے کہا بانو بھاگ کے آؤ. دنیا کا نازک ترین پودا پوری دھرتی پھاڑ کے باہر نکلا ہے. دیکھیے اس میں طاقت کتنی. کبھی آپ نے چھوٹا سا پودا دیکھا ہے نا، بالکل جو ابھی نکلا ہی ہو جیسے لگے کر. ایک طرف وہ چھوٹا سا پودا ہوتا ہے نرم و نازک کہ آپ اپنی انگلی لگائیں تو وہ ٹوٹ جائے گا. دوسری طرف اندھیرا، تکلیف، بوجھ برداشت کرنے کے بعد اس میں اتنی طاقت آ گئی ہوتی ہے کہ وہ کرۂ ارض کو پھاڑ کر باہر نکلا تھا. اتنا بڑا گلوب ہے، اس کو پھاڑا ہے آپ کے سامنے اور باہر نکلا ہے. تو جب ہم رونا شروع کر دیتے نا بھیں بھیں کہ مجھ پر یہ کیا ہوگا، لڑکیاں بہت خاص طور پہ کہتی ہیں میرے سے آ کے لڑائی کہ بابا بھائی نہیں. ایک ان کا محاورہ ہے آج کل بڑا کہ یہ میرے ساتھ ایسا کی. وہ دوسری لڑکی وہ تو بڑی مزے کرتی تھی، فلانا بھائی تو بہت اچھا ہے، یہ امیر لوگ ہیں نا بھائی نہیں، مجھے یہ کیوں مصیبت آتی پڑتی. تو میں کہتا ہوں تم ذرا ابھی ٹھہرو، اسے برداشت کرو. اس کے اندر سے ایک ایسی چیز پھوٹنے والی ہے جس کا تمہیں اندازہ نہیں کہ کیا ہوگا. اور آپ دیکھیے اپنی زندگیوں کو توجہ فرمائیے تو سارا دن سارا وقت اسی بحث میں، اسی تکلیف میں گزرتا ہے کہ میں تکلیف سے برآمد نہیں ہو سکتا اور میرے اوپر بہت زیادہ بوجھ. یہ تکلیف آئی ہے، میرے ساتھ رشتے داروں نے یہ کیا، عزیزوں نے یہ کیا، فلاں بندہ پیسے لے کے بھاگ گیا. وہ تو بھاگ گیا لیکن آپ کو بہت کچھ عطا کر کے چلا گیا. دیکھیے جب ہماری بنا پڑی ہے، ہمارا مڈ لگا ہے مسلمانوں کا اسلام، تو اللہ میاں نے ایک جگہ سلیکٹ کی اور حضرت ابراہیم سے کہا کہ یہاں میرا گھر بنا. اب بابا ابراہیم بیچارے وہ ماننے والے کمال کی شخصیت ہے، بہت پیاری جد الانبیاء، لیکن ایک بہت ہی آپ ان کا تفصیل سے مطالعہ شروع کریں تو آپ کو اتنا پیار آ جائے گا کہ آپ دیدہ سے ہو جائیں گے. ابراہیم ایک وہ ایک ان کا بیٹا، ابا جو ہے وہ گارا لگا رہے ہوں گے، بیٹا اینٹیں پکڑا رہا ہے. لکوں تک صحرا، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، نہ سایہ نہ گھاس نہ پھول نہ درخت نہ رخ نہ پانی، کچھ بھی نہیں ہے. اور سخت رونے کا مقام تو وہ ہے نا جی. لیکن ماننے والے دیکھیے کتنے طاقتور لوگوں نے کہا کہ بسم اللہ. یعنی اگر میں ہوتا وہاں پر اور میرے ساتھی دانشور ہوتے تو ہم اللہ میاں سے کہتے اللہ میاں یہ کون سی جگہ سلیکٹ کی آپ نے، مینز آف کمیونیکیشن ہونے چاہیے، اچھی سڑکیں ہوں جہاں پر اسلام وہاں پیدا ہونا چاہیے، جہاں آنے جانے والے لوگ ہوں، گاڑیاں آتی ہوں، ہوائی جہاز. یہ تو فضول سی جگہ اللہ میاں معاف کرنا، آپ نے یہ کیا سلیکٹ کر دی. لیکن اللہ بہتر جانتا تھا. ہم نے یہی روتے رہنا تھا کہ اللہ میاں اگر اسلام کو پیدا کرنا ہے تو سوئٹزرلینڈ میں پیدا کر، کیا پیاری جگہ ہے، ٹھنڈی ہے نا جی، مزے آئے گا ولایت میں، اور نہیں تو لوگ زیادہ مسلمان ہوں گے. یہی ہم نے آرگومنٹ دینی کہ آسانیاں ہوں گی تو فائدہ ہوگا، آسانیاں نہیں ہوں گی تو فائدہ نہیں ہوگا. لیکن علیم مطلق بہتر طور پہ نہیں ہوتا. اور جب وہ اللہ کا گھر بن گیا اتنی مشکل کے ساتھ جس کا میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیسی مشکل کے ساتھ بنا ہوگا، ان حالات میں جن حالات کے بارے میں تھوڑا سا آپ اندازہ لگا سکو، تو اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم اب یہاں اذان دے، لوگوں کو حج کے لیے بلا. وہ بیچارے پھر حیران ہوئے ہوں گے کہ اکیلے ہم تو دو کھڑے ہیں، حج کے لیے یہاں کون آئے گا. تو اللہ نے کہا کہ تو بلا اور لوگ چار اطراف سے چلتے آئیں گے، حتیٰ کہ لاغر اونٹنیوں پر سوار، کوئی کمزور ہوتے ہیں نا کہ سواریوں، اللہ نے اس کی مثال دی کہ سواری بھی کم تر ہوگی لیکن آئیں گے. تو انہوں نے کہا جیسا آپ کا حکم ہے ہم اذان دے دیتے. نہ کوئی سننے والا ہے اس اذان کو، نہ کوئی بندہ نہ پرندہ، کچھ بھی نہیں ہے. اور اس مشکل جگہ پر اس مشکل وقت میں
ان مشکل حالات میں، اس مشکل سائد میں، اس مصیبت کے اندر، اس اڑچن میں، اس ابتلا میں جب آپ کے دین کی بنا رکھی گئی تو وہاں سے ایک سیلاب پھوٹا جو میں اور آپ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، اسی ریگستان کی نعمت کی وجہ سے، اسی دباؤ کی وجہ سے، اسی پریشر کی وجہ سے، اور ہم اب 1 ارب 22 کروڑ اللہ کے فضل سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، دل نہیں مانتا، یقین نہیں آتا۔ مجھ پر آپ پر جب بھی کوئی میں مصیبت پڑتی میں رونے لگ جاتا، میری بیوی کہتی کہ تھوڑا آپ صبر کریں، دیکھیں اس کا کیا حال بنتا ہے، یہ کس رخ کو جاتی ہے بات۔ میں کہتا ہوں نہیں، یہ تو بڑی مشکل ہوگی۔ ہم لوگ جو نوکری پیشہ ساری عمر نوکری کرتے رہے، ایک صاحب نے چھوٹا سا ایک لکھ کے بھیج دیا، ایکسپلینیشن کال کر لی، تو دن بھی برباد ہو گئے، راتیں بھی برباد ہوں گی، گھر والے بھی اچھے نہیں لگتے، خودکشی کے بھی انتظام ہونے لگے کہ کیا ہو گیا۔ لیکن اللہ جو ہے اس ڈیزرٹ میں، اس ریگستان میں، اس بے آب و، حضرت ابراہیم فرماتے ہیں وادی غیر ذی زرع ان کا لفظ ہے، کہ اس میں زراعت ہی نہیں ہوتی اس وادی میں، لیکن ہم تیرے حکم کے آگے کھڑے، جیسے کہے گا کیونکہ تو علیم مطلق ہے، تو بہتر جانتا۔ اور پھر دیکھ لیجئے کہ اس دباؤ کی زندگی سے، اس پریشانی کی زندگی سے، اس الجھن کی زندگی کیا کچھ پیدا نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آدمی گھبرا بھی جاتے ہیں، اور 0.00 کوئی 1% خودکشی بھی کر جاتے ہیں، لیکن 99 پوائنٹ کہ اللہ کے فضل سے زندہ رہتے ہیں اور وہ اپنی گاڑی کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ بہت سے آدمیوں کو اگر آپ پوچھیں گے، اور میں چاہوں گا کہ اللہ کرے آپ میں استفسار کی، پوچھنے کی یہ صلاحیت پیدا ہو کہ آپ اتنے بڑے مقام پر کیسے پہنچے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بہت ہی نیچے مقام سے آدمی اوپر آیا ہے، اور کن کن مشکلات میں سے ہو کے گزرا ہے۔ اس مشکلات کے مجموعے نے اس کو قدم قدم پر جنم دیا، نیا جنم، پھر تنومند ہو کے ایک اور بندہ پیدا ہو گیا، پھر اس نے ایک تجارت چھوڑ کے ایک اور راہ اختیار کر لی، ایک اور بندہ پیدا ہو گیا، پھر اس نے تجارتی جہاز اڑانی شروع کر دی، مرکنٹائل نیول کہ یہ کیسے ہو گیا بھائی یہ؟ اس نے کہا کہ مصیبتوں کے سامنے میں کھڑا تھا، کوئی کوشش جدوجہد بھی نہیں کی، لیکن اس کو تسلیم کیا اپنے دین کے حوالے سے، حضرت ابراہیم کا نام لے کر کے، سبحان اللہ۔ انہوں نے اگر ایسے کیا تو ہم تو بالکل ان کی جوتی برابر بھی نہیں ہے، لیکن ہم ان کا نام تو ملت ابراہیمی سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ نکلے گا اس میں سے، تو نکلتا ہے۔ اب میں آتا ہوں آپ کے اپنے ملک کی طرف۔ جب پاکستان بنا ہے، جن لوگوں نے وہ زمانہ دیکھا ہے، وہ ہم تو بڑے بڑے تھے، اور اس وقت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، یعنی پاکستان تو بن گیا ہے، 2 مہینے کی دینے کی تنخواہ بھی نہیں، اور دباؤ ہمارے اوپر اتنا ہے کہ کوئی ہمارا سجن اور دوست نہیں۔ لیکن اب میں سمجھتا ہوں، اور بڑے یقین کے ساتھ سمجھتا ہوں، کہ وہ اللہ کی بڑی مہربانی تھی جو ہم پر دباؤ تھا، اور خدا کے فضل سے ہم ویسی ہی تپتی ہوئی ریگستانی زندگی بسر کر رہے تھے جیسے ہمارے بڑوں نے کی تھی، مشکلات کے حوالے سے، اور اللہ نے ان مشکلات کے ہونے کی وجہ سے ہم کو برکت عطا کی، اور جو ہمارے ہم اثر تھے، ہمارے بھائی، ہمارے ہم مذہب لوگ جو اطلس و کم خواب میں لیتے تھے، جن کے ہاں سے پٹرول کے کنویں ابل رہے تھے، جو سونے کی ٹوٹیاں کہتے استعمال کرتے تھے، اور ہر طرح کی آسائش ان کو میسر تھی، وہ کہیں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ سارے عالم اسلام میں سے آپ کا ملک اللہ کے فضل سے، یعنی ساری دنیا کی نظریں کس کو مارو، وہی ہوتا ہے نا جس میں کوئی طاقت ہو، جس میں کوئی کسبل ہو، جس میں کوئی، لیکن ساری خرابیوں کے باوجود میں جانتا ہوں، اس کو آپ بھی جانتے ہیں، قدم قدم پر ہمیں ان برائیوں سے اور خرابیوں سے پالا پڑتا ہے، ہر وقت سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ایک عجیب طرح کا رنگ میں اپنے لوگوں کو جو میرے پاکستانی ہیں، جن کو آپ بہت برا بھلا کہہ دیتے ہیں دل میں،
میرے جب قریب سے گزرتے ہیں میں دلی دل میں ان کو سلام کرتا ہوں کہ یہ گجرات